What about مائک ہیسن؟ مائک ہیسن کا کتنا انوالومنٹ ہوگا اس ڈیبیٹ کے اوپر کہ کپتانی کس کی طرف جا رہی ہے؟ اور جبکہ وہ ٹیسٹ کے کپتان، ٹیسٹ کے کوچ تو ہے نہیں، لیکن ان کا کیا سے ہوگا؟ وائٹ بال کی کپتان، وائٹ بال کے ہیڈ کوچ ہیں، تو وائٹ بال میں او ڈی آئی کرکٹ بھی آتی ہے. وہ ملے ہوں گے جب انہوں نے تینوں میچوں میں سلمان آغا کی پرفارمنس بھی دیکھی ہوگی، اپروچ بھی دیکھی ہوگی، کلیئرٹی آف تھاٹ بھی دیکھی ہوگی. یقیناً انہوں نے بھی ریکمینڈ کیا ہوگا. لیکن جو خبریں ابھی جو میٹنگ ہوئی تھی ایک دن بڑی لمبی چوڑی جس میں مائک ہیسن بھی تھے، وہاں سے یہ پتہ چلا تھا کہ مائک ہیسن کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ سلیکشن میں نہ آئیں، آپ اپنی توجہ ٹیم کی کوچنگ پہ رکھیں. جو آپ کو اسکواڈ دیا جائے گا وہ آپ کو سلیکشن کمیٹی دے گی. اور سلیکشن کمیٹی میں بھی ظاہر چینجز ہو رہی ہیں کہ اظہر علی اور اسد شفیق کی جگہ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور سرفراز کا نام. بالکل، اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن ابھی جو میرا سوال ہے کہ اگر یہ ان کو میسج بھجوایا گیا ہے تو کہیں ابھی سے ان کے تعلقات تو خراب نہیں ہو رہے جیسے ہوتا رہا ہے پاسٹ میں کہ گیری کرسٹن خوش نہیں، پھر جس طرح سے جیسن گیلسپی چھوڑ کے چلے گئے. ہماری تو کنسسٹنسی یہاں بھی نہیں ہے نا کہ ہم کسی کو لاتے ہیں تو پھر 2-3 سیریز 4-5 مہینے میں وہ بھی چلا جاتا ہے. کنسسٹنسی چاہیے ہوگی، ایک دم سے ریزلٹس پہ آپ کو نہیں جانا ہوگا. جیسے کہ پاکستان کی ٹیم نے ڈپ تو کیا ہے بہت بری ٹیسٹ طرح. میچوں میں ہم 7ویں نمبر پر ہیں، T20 میں ہم 8ویں نمبر پر ہیں، او ڈی آئی کرکٹ میں ہم 5ویں نمبر پر ہیں. اور مارچ 2027 وہ کٹ آف ڈیٹ ہوگی جب آپ نے ٹاپ 10 میں ہونا ہے او ڈی آئی کی رینکنگ میں. ادروائز 2027 کی جو ورلڈ کپ ہوگی اس کی آپ کو کوالیفائنگ راؤنڈ کہیں خدا نہ خواستہ نہ کھیلنا پڑے. اور ہماری بری حالت نہیں ہے کہ ابھی بری حالت نہیں ہے، لیکن 1-2 سیریز آپ لوور رینک ٹیم سے ہارتے ہیں او ڈی آئی کی تو آپ نیچے چلے جاتے ہیں. آلدو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ یہ چاہ رہا ہے کہ جن ٹیموں سے ہمارے او ڈی آئی سے، جیسے ساؤتھ افریقہ سے ہمارے 3 او ڈی آئی ہوم میں، ان کو بھی T20 میں کنورٹ کر لیں. بنگلہ دیش سے ہم نے آلریڈی کر لیے. ویسٹ انڈیز میں بھی جو ہمارے لارڈر ہل میں اور ویسٹ انڈیز میں او ڈی آئی اور T20 کی سیریز ہے اس کو بھی 5 T20 کروانے کی آلریڈی بات چیت چل رہی ہے. تو او ڈی آئی کرکٹ شاید ہماری T20 ورلڈ کپ کے بعد شروع ہوگی. لیکن اس بعد بھی اگر جب 2026 آ جائے گا، مارچ 2026، تو ایک ہی سال رہ جائے گا اس کٹ آف ڈیٹ میں. ہاں، تو اس میں ہم غلطی کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. ہمیں زمبابوے سے یا آئرلینڈ سے یا نمیبیا سے سیریز نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں اور بڑی ٹیموں سے سیریز رکھنی ہوں گی تاکہ ہم سیکھیں بھی اور اگر ہم ان سے جیتیں تو ہماری رینکنگ بھی امپروو. بالکل ٹھیک ہے. جہاں تک آپ رینکنگ کی بات کریں تو پاکستانی سٹارز کی رینکنگ میں ڈاؤن فال آیا ہے. اوبویسلی سینئر پلیئرز ٹیم سے باہر ہوئے ہیں، ان کی رینکنگ جو ہے وہ نیچے آ گئی ہے اور کچھ ینگسٹرز کی رینکنگ اوپر گئی ہے. اس حوالے سے بھی ایک کیا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. نتیجوں میں فلاپ، ٹیم سے ڈراپ، رینکنگ میں شدید ڈاؤن فال، پوزیشن بچانا ہو گیا محال. T20 میں بابر اعظم 8 سال میں پہلی بار ٹاپ 10 سے آؤٹ، 12ویں نمبر پر چلے گئے. سابق ورلڈ نمبر 1 محمد رضوان کی بھی مزید تنزلی، رینکنگ 13ویں نمبر تک گر گئی. بنگلہ دیش کے خلاف طوفانی سینچری داغنے والے محمد حارث 210 درجے لمبی چھلانگ لگا کر ٹاپ 30 میں شامل. سلمان آغا اور حسن نواز کی بھی ترقی. بالرز میں شاہین آفریدی بغیر کھیلے 5 درجے مزید تنزلی کے بعد 36ویں، اور بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں صرف 1 وکٹ لینے والے حارث رؤوف 18ویں سے 20ویں نمبر پر چلے گئے. آخری T20 میں 2 وکٹ اڑانے والے عباس آفریدی 18 درجے بہتری پا کر 21ویں نمبر پر پہنچ گئے.